مولانا جامی ناتا پڑھتے روندے جا رہے نوجوانوں جڑ ویلے رات قافلہ روک کے گیا قافلے والے نو پوچھ دینے مدینہ کنی دور ہے انہیں آکھیا 3 منزلاں سفر رہ گیا ہے اج 3 راتاں دا سفر باقی رہ گیا ہے ادھی رات ویلے مولانا جامی روندے سارے قافلے والے بے آرام کر دینے اچانک ایک شتر سوار آیا کہنے لگا جامی کون ہے آپ نو خیال آیا کہ میں جاندا کوئی نہیں دوڑ کے قریب جا کے فرماؤں لگے میرا نام جامی ہے کہنے لگا نبی پاک پہ فرما دینے جامی مدینے نہ آیا ہوئے ہیں حضرت مولانا عبد الرحمن مولا جامی رحمت اللہ علیہ رات نو بیٹھ دینا نا تے مدینہ 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 کر دینے سویرے اٹھ دینے تے ٹھنڈی کی ہوا چل دی ہے تے فرما دینے نسیمہ جانب بطحا گزر کن زی احوال محمد را خبر کن فرما دینے ٹھنڈی کی ہوائے جے تیرا مدینہ چو گزر ہوئے تے میرے ماہی نو میرا حال سنا دے ہوئی عاشقاں دیا رمضان اپنیاں ہوں دیا نا آنکھی سونے نو ہوائے نہیں جے تیرا گزر ہوئے میں مر کے بھی نہیں مردہ جے تیری نظر ہوئے فرما دے نسیمہ جانب بطحا گزر کن زی احوال محمد را خبر کن نوجوانوں ایک دن ناتا پڑھ دے پہ روندے تے گلی چونا قافلہ گزریا تے قافلے والے نو پوچھتے نے کتھے چلے ہو وہ آکھیا مدینہ چلے ہیں عشق دی رگ پھڑ گئی تے اپنے آپ نو فرما دے ہر ویلے مدینہ 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 کرنا ہے تے او وے قافلہ مدینہ دا جا رہا چل مدینہ عشق آکھے چل مدینہ تے عقل کہنے لگی جانا کی میں تیرے کل زیادہ راہ کوئی نہیں پیسے کوئی نہیں سامان کوئی نہیں تے جانا کی میں تیاری کوئی نہیں عشق نے رہبری کی تھی تے اعلی حضرت کی زبان سے عشق نے آکھیا جانو دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا اعلی حضرت نے فرمایا دل مدینے سوچ مدینے دماغ مدینے دھڑکن مدینے خیال مدینے تصور مدینے تخیل مدینے تے سامان تے سارے ٹر گیا رہتے تو ہی گیا ہے تے چل مدینے چلیے مولانا عبد الرحمن مولا جامی رحمت اللہ علیہ سیال کوٹی پنجابی زبان چکواں تے پاؤندے پیری مدینے وال ٹر پے قافلے دے نال مدینے وال ٹر پے نالے مدینے والے جا رہے نالے ناتا پڑھتے جا رہے رو رو کے عرض کر دینے تیرے روزے تے آواں میں مدینے وچ رہن والے آ تیرے روزے تے آواں میں مدینے وچ پڑھنا یا نہ پڑھنا ہے تے اپنے اپنے نصیبہ دی گل ہے ممبر رسول تے بیٹھ کے ممبر والے دی قسم اٹھا کے کہنا کملی والے کو مدینہ مگیے سونا بلا ضرور لیندا جے میں جدو پہلی بار مخدوم صاحب پہلی بار جدو مدینہ طیبہ تو ہو کے آیا نا میں اپنے گاؤں دی گلی چ گزریا تے ساڈے بزرگ نے بڑے نمازی بابا رمضان انہاں دا نام اللہ نے زندگی تندرستی دے بڑے بڑے جے بابا جی نے مینوں کہن لگا سی صاحب مبارک ہوئے مدینے ہو کے آئے میں کہ جی خیر مبارک اللہ سارے دے نصیب وچ کرے میں کہ بابا جی حضور نے بلایا تے میں ہو آیا سرکار دی مہربانی کرم کیتا سائیاں بابا جی کہن لگے نہیں آسی صاحب پیسے ہون تے سارے ہی ہو ہوندے نے پیسے ہون تے سارے ہی ہو ہوندے نے بابا دی گل میرے دل تے لگی میں نے خیال آیا کہ بابا جی دا پتہ نہیں کنہ کو دل کردہ مدینے جاواں تے پکے نمازی ساری زندگی اذان بھی 5 وقتہ مسجد پڑھی عرصہ گزر گیا میں ایک دن صبح فجر کی نماز تو بعد جب وظائف پڑھ رہا تھے اچانک بابے دا چہرہ میرے سامنے آوے قدرتی اسے دن محلے چ ختم شریف سی میں تقریر کر رہے تھے بابا جی بالکل دیوار نہ ٹیک لگا کے بیٹھے میں کہ بابا جی تیاری کرو تو مدینے جانا ہے بس میں نہ کہہ کے گھر آ گیا تھوڑی دیر بعد بابا جی گھر آ گیا میں نے کہنے لگا ایسی صاحب تو سانجھ کی آکھیا کہ بابا جی تیاری کرو مدینے جانا میں کہ بابا جی پاسپورٹ بنواؤ تو میں نے بھیجو پاسپورٹ بنوا کے میں نے دے گئے میں واٹس ایپ دی ڈیوٹی لگائی کہ انہاں دا پیکج لگواؤ جس طرح دا بھی ہوتا ہے رمضان شریف تو چند دن پہلے دی گل ہے پیکج لگ گیا پیسے جو بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دیتی میں دے کے بھیجیا جدو مڑ کے واپس آئے نا عمرہ کر کے رمضان شریف دے وچ تے ملن آئے میں نے کہنے میں سمجھ نہیں آئی تو میں کیوں مدینے بھیجے میں کہ بابا جی یاد کرو جو تو انہیں سال پہلے تو میں نے ایک گل آکھی سی کہ اسی صاحب پیسے ہوں تو سارے ٹوٹ جاندے میں تانوں دسیا پیسے نہ ہون سونا بلاوے تے بندہ پھر بھی ٹوٹ جاندا ہے اتنے گل پیسے دی نہیں حضور بلاندے نے حضور بلاندے نے اس واسطے میں تانوں کہہ رہا کہ رب کعبہ دی قسم بندہ سینے وچ تڑپ مدینے دی رکھے سونا بلاندا ضرور جے ہن جدا جاون دل کردا ہاتھ بلند کرے تے کرے نا درخواست نبی پاک نو پیش تو رل کے میرے نال سارے پڑھیے تیرے روزے تے آواں میں مدینے وچ رہن والے آ تیرے روزے تے آواں میں مدینے
مدینے وچ رہن والیا تیرے روزے میں نہیں تسا پڑھنا تیرے نہیں بھائی ذرا زور لگا کے پڑھیا جے تیرے روزے کیا مدینے وچ رہن والیا جالی سینے نلاوا مدینے میں نے گل یاد آ گئی میں کل جمعے چ بھی سنا دے بھائی یہ نوجوان بیٹھا ہے عدنان بھیرا شریف سرگودہ دا میرے نال سی اس مرتبہ الحمدللہ اللہ سارے دل نصیبت بار بار کرے جس دن میں پاکستان واپس ہونا سی آخری دن سی اس دن میری رات ٹکٹ سی صبح شام ویلے دی زور دی نماز دا وقت سی تھے مسجد نبی شریف چ مینوں انہیں دسیا کہ ریاض الجنہ چ جانا ہے تے زور ویلے اجازت ہوندی ہے ظہر دا اثر آخری دن سی شام نو میں فلائٹ سی واپسی دی پروگرام آج کل سعودی حکومت نے بنایا کہ تقریباً 500 بندہ تیار کر دینے انہوں نے پیچھے 500 پھر 500 اس طرح پہلا 500 بندہ ریاض الجنہ نفل پڑھ دے پھر دوسرے دی باری پھر تیسرے دی اور اتنے ہی بندے ظہر دا اثر اسی جب پہنچے تو وہ پورے ہو گئے سب پہلا 500 دوسرا بھی تیسرا بھی کم و بیش اتنے بندے بیریئر لگا کے انہیں بند کر دیتا کہ بس ان کوئی آگے نہیں جا سکتا جی ختم میں وہ پولیس والے دا ترلا کیتا کہ یار میں چلے جانا آج ریاض الجنہ میں نفل نہیں پڑھ سکیا اجازت نہیں ملی آج ہی کھلے مہربانی انہیں کہا نہیں جی جا سکتے میں کچھ دیر انتظار کیتا شاید پر نہیں بڑا مایوس ہو کے میں مسجد نبی شریف وال ٹر پہ میں کہ چلو مسجد وچ بیٹھ رہے حرم پاک اکھا چترو عجیب کیفیت میری مدینے تو جدائی دا دکھ علیحدہ سی اتنے جڑے گئے انہوں نے پتا کہ آخری دن اتنے گزارنا کتنا مشکل ہو جاتا مخدوم صاحب میں گنبد خضرا وال ویکھ کے نا تے دل وچ اس ویلے 3 مرتبہ کیا میں کہا مینوں پتہ تسی کرم کر دیو تے اج مینوں کرم کر کے بخاؤ بھلا کیویں کر دیو پھر میں جگ نوں دساں تسی انج کر دیو پھر میں کہا مینوں پتہ تسی کرم کر دیو پر اج مینوں کر کے بخاؤ نا تسی انج کر دیو پھر میں جگ نوں دساں تسی انج کر دیو تیسری باری میں پھر عرض کیتی یا رسول اللہ مینوں پتہ تسی کرم کر دیو پر اج مینوں کر کے بخاؤ نا تسی انج کر دیو پھر میں جگ نوں دساں تسی انج کر دیو تیسری باری میں جدوں اے دل وچ آکھیا نا تے مینوں اے عدنان بچے دی آواز ہے کہندا حضور جلدی آ جا ہویا کی کہ پولیس والا ہٹ گیا ایک حاجی دوڑ کے آ کے بیریئر کھول کے تے اندر او دے پیچھے دوسرا او دے پیچھے تیسرا چوتھا اے تے پنجواں میں پولیس والے دی نگاہ پہ کی دوڑ کے آ کے انہیں بیریئر بند کر دیتا میں ریاض الجنہ چ نفل پڑھے کافی دیر گزار کے رب کعبہ دی قسم منبر تے بیٹھ کے تانوں دسنا پیا نوجوانوں میں تانوں اس آواز تے دس دیا کیونکہ میں تے وعدہ کر کے آیا سا کرم کرو پھر میں لوگوں نوں دساں تسی انج کرم کر دیو انج کرم کر دیو کدے مانگ کے ویکھ تے سائی مدینے والے کول کدے سرکار دی بات گچ ہو کے تے ہاڑے پا کے تے ویکھ کدے ادھی رات ڈال جاتے مصلا بچھا کے گنبد خضرا دا تصور کر کے جھولی پھیلا کے آخ تے سائی منگتا آیا ہے سخیاں دے سخیاں خالی نہ بھیجے آجے تو آج بھی سارے مل کے میرے نال پڑھو تیرے روزے مدینے وچ رہن والیا جالی سینے نلاواں مدینے وچ رہن والیا اللہ نے جمیناتا پڑھتے روندے جا رہے نوجوانوں جڑے ویلے رات قافلہ روک گیا قافلے والے نوں پوچھ دینے مدینہ کتنی دور ہے انہیں آکھیا 3 منزلاں سفر رہ گیا ہے اج 3 راتاں دا سفر باقی رہ گیا ہے ادھی رات ویلے مولانا جامی روندے سارے قافلے والے بے آرام کر دینے اچانک ایک شتر سوار آیا کہنے لگا جامی کون ہے آپ نو خیال آیا کہ مینوں جاندا کوئی نہیں دوڑ کے قریب جا کے فرماؤں لگے میرا نام جامی ہے کہنے لگا نبی پاک پہ فرما دینے جامی مدینے نہ آیا ہوئے ہیں مولانا جامی دیاں چیخوں نکل گئی ہوں روح کے مدینے والے بے کے عرض کر دینے کملی والی اب آما مدینیوں گزر دیاں روک دا کوئی نہیں فرندے بھی گزر دینے روک دا کوئی نہیں اپنے بھی آ رہے بیگمیں بھی آ رہے کملی والے روک دا کوئی نہیں جامی نے کیڑا گناہ کر لے سنیا میں کیوں نہ آیا عرض کی تھی سونیا ساری زندگی روندا رہا ہوں
تے کہندا رہیا کملی والے آؤ اگے سلام آندا سی اج غلام آئی عرض کیتی کملی والے کیوں نہ آیا وا ساری رات روندیاں گزر گئی اگلے دن قافلہ ٹریا مولانا جامی قافلے دے سامان وچ چھپ گئے مینوں کوئی روکے نہ آپے جاؤ کہ یار منا لواں گا نوجوانوں اگلی رات قافلے والے بے آرام کر دینے مولانا جامی پہ روندے نے وہی شکر سوارے آیا کیا لگا جامی سنیا نہیں جاتا نبی کریم فرما رہے نے جامی مدینے نہ ہویا بے وہ بھی رات روندیاں گزر گئی اگلے دن قافلہ ٹریا مولانا جامی قافلے دیاں بکریاں جو چھپ گئی اپنی کونیاں زمین نہ لگا لیاں اپنے گھٹنے زمین نہ لگا لے تیلی میں ہو کے ٹر دینے کوئی مینوں روکے نہ ابے جاؤ کہ یار نو منا لواں گا نوجوانوں اگلی رات سارے آرام کر رہے مولانا جامی ناتا پڑھ کے روندے نے وہی شدر سوارے آیا کیا لگا جامی سنیا نہیں جاتا نبی کریم فرما رہے نے جامی مدینے نہ آیا بے مولانا جامیوں دے قدم پھڑ لے فرما دے نے جلدی جاؤ کچھ کیا کملی والے جامی نے کیڑا گناہ کر لے آئی انہیں پھڑ کے سینے دے نال لایا کہنے لگا میں نبی دے روزے دا پہرے دار ہوں تیری وجہ تو تین راتاں گزریاں کملی والا میں نو زیارت کرائی جا رہے آئے میرے آقا نے فرمایا ہے جامی نو روک لو کہ جامی میرے روزے تے آ گئے ہو میں نو قبر جو نکل کے سینے لونا پہ جانا نعرہ رسالت نعرہ رسالت عظمت و شان مصطفیٰ عظمت و شان مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ماشاءاللہ اچھا بولو سارے اچھا بولو سارے اچھا بولو سارے نوکر ایک آواز کے ساتھ آواز بلند کر کے بولو لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک تاجدار ختم نبوت رضوی تیرے جان نثار جب تک سورج چاند رہے گا تاجدار ختم نبوت بے شمار بے شمار جی بیٹھے زندہ باد زندہ باد زندہ باد بہت اللہ بہت اللہ کون بولو سبحان اللہ نوجوانوں سارا مدینے تے مدینے والے دا پیار پہ بول رہا عشق دے دو اصول ہوندے نے یار دا یار بھی یار ہوندا ہے تے یار دا دشمن ہوندا ہے صرف یار دے یار پیار کرنا پیار نہیں ہوتا یار دے دشمن نہ دشمنی رکھنا بھی پیار دے عشق ہوتا ہے عشق دے دو اصول نے تے دو میں یاد رکھیا جی گرامی جی بے شک ہے یہ جی نوجوان کہہ رہے ہیں کہ آخر تے سانو حضرت دائی قلبی والا واقعہ ضرور سنایا جائے میں جو کہ لاہور 1 بجے پہنچنا ہے تقریر کرنی اتھے بھی جا کے میرے بعد علامہ صاحب دا خطاب انشاءاللہ ذیشان بھی تو سننا ہے تے سبحان اللہ کہو تے میں حضرت دائی قلبی والا واقعہ سنا دے ہوں بھائی اچھا نہیں بولے پورا ٹل لگا کے بولو سبحان اللہ اسٹیج والے تو سے بھی یار محبوب سارے دا سان جائیے کون ہے والی مدینہ دی گلی بچ جا رہے تھے سونا جا نوجوان ملیا جدا نام دائی قلبی ہے اتنا حسین ہے کہ علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ فرما دینے کے چہرے تے نقاب رکھنا کہ کوئی عورت حسن ویکھ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دلوی رحمت اللہ علیہ فرما دینے کو جس گلی چ گزر دے عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے رستہ اڑیک دیاں کہ کدو گزرے تے ویکھ لے وہ کنا کو سونا ہوئے گا جڑا میرے نبی نو سونا لگا ہوئے گا رات نو میرے نبی سجدے چو دے واسطے دعا کی تھی تے عرض کی تھی اللہم ارزق الاسلام ضحیت قلبی عرض کی تھی یا اللہ انہیں سونا بنائے تے دوزخی تے ساڑن لی بنائے انہیں میری غلامی عطا کر میں نے جنت دا وارث بنا دینا محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں
خدا سے خدا جانے کیا مانگتے ہیں، کبھی بیٹھ کر التجا کر رہے ہیں، کبھی ہاتھ اونچے اٹھا مانگتے ہیں، الہی رحم کر دے امت پہ میری، وہ اس کے سوا اور کیا مانگتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کے گلے سے لگایا بڑی شان سے جو دعائے محمد۔ میرے نبی دعا کی تھی کہ دہی عقل بھی دے گلے جچ جا لگی، صبح دہی عقل بھی روندہ ہی نبی پاک دے قدمہ چاہ گیا، تو کیا لگا کملی والے میں 700 افراد قبیلے دا سرداراں، حالان دے باغہ دا مالک اپنے علاقے دا نمبردار تے چودھریاں تے میں او پیغام سناؤ جڑا اللہ نے دے کے بھیجے۔ نبی پاک نے اللہ دی وحدانیت تے اپنی ختمی رسالت دا اعلان سنایا۔ دہیا قلبی عرض کی تھی میں کلمہ تے پڑھ لواں مگر میں گناہ یہ تیرے کیتے کہ تیرے اللہ نے میں معاف ہی نہیں کرنا۔ فرمایا تو کلمہ پڑھ، میرا رب نال ایگریمنٹ جڑا میرا ہو جائے، رب انہوں کچھ نہیں کہتا، کیونکہ آئی تے دروازہ ہے جتھے گناہ معاف ہوندے ہیں۔ انہیں کلمہ پڑھیا تے رو رہے، حضور فرمایا ہن کیوں رونا ہے؟ عرض کی تھی سید العرب والا عجم، رب تیرا سارے گناہ معاف کر دے، پر ایک گناہ میں یاد ہے تیرے اللہ نے میں معاف نہیں کرنا۔ حضور نے فرمایا گناہ بھی سنا۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جڑے قبیلے دا سرداراں سی پتر پالے نے آتے بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دینے، یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے دیا 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آیا۔ میرے نبی زاروں کتار لوگ پہ آج بھی کئی ظالم لوگ ایسے نے کسی جگہ 1 2 3 4 بیٹیاں یکے بعد دیگر ہوں من تے آن گوانڈ والے تے انگ ساک رشتہ دار بھی آکے کہندے بڑا افسوس ہویا تو ہاڑے گھر پھر بیٹی پیدا ہو گئی۔ بیٹی دے آمد افسوس کرنے والے تو اس نبی دا کلمہ پڑھیا جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی، فرشتے مبارکہ دے رہا ہے۔ جڑا نوجوان میاں والی دا چند مہینے پہلے جنہیں اپنی 7 دن دی بچی نو 5 گولیاں مار کے مار دیتا، کیونکہ بیٹا کیوں نہیں پیدا ہویا؟ تو معلوم ہوتا کہ آج بھی معاشرے نے ضرورت ہے کہ انہوں بیٹی دی شان سنائی جاوے۔ قرآن مجید اللہ نے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، خالق نے فرمایا کہ میں جنوں چاہاں بیٹے دیواں تے جنوں چاہاں بیٹیاں دیواں۔ قرآن وچ اللہ نے پتراں دا ذکر بعد وچ کیتا تے دھیاں دا ذکر پہلے کیتا۔ جبریل آئے تھے عرض کی تھی یا رسول اللہ، اللہ فرماتا روکو نہ تے پچھلیاں دی انہوں کہہ دیو کہ معافی ہے تے آئندہ نہ کری۔ معافی مل گئی تے داہیا پھر رو دے، حضور فرما ہن کیوں رونا ہے؟ عرض کی تھی اجے بھی کو گناہ یاد ہے اللہ نے وہ نہیں معاف کرنا، فرما وہ بھی سناؤ۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے گھر بچے دی ولادت دا ویلا سی تے میں ہندوستان دے کسے دور دراز ملک وچ کئی سال دی تجارت نہیں جا رہا تے بیوی نو کہہ کے گیا یہ پتر ہویا تے پالویں تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دینی۔ یا رسول اللہ میں چلا گیا تے کئی سال دے بعد آ کے میں جب دروازہ کھٹکایا نا ایک چھوٹی سی بچی دروازہ کھولیا تو بچی میں نے پوچھ دیا تو کون ہے؟ میں پوچھا تو کون ہے؟ اولاداں والے تے دیاں والے بیٹھے ہو نا، دیاں نو پیواں تے ناز ہی بڑے ہوندے نے۔ عید گزری نا تے تساں ویکھیا پتر تے پیواں کولوں منگدے نے، جوان پتر ہون تے ماواں کولوں بھی منگ لیندے، پر آ جڑیاں دیاں ہوندیاں نا یہ ویراں تو کپڑے تے جوڑے نہیں منگدیاں، بڈھے باپ تو منگدیاں نے، کیونکہ بیٹیاں نو پتہ ہوندا ویر انکار کر لیندے نے، باپ دیاں نو کدے نہ نہیں کردے، او دیاں تا ماں نہیں باپ ہوندے نے۔ ویر چھڑک بھی مار دے تے وڈیرا جب باپ کی طرف کے کہندا خبردار میری دھی نو کو چھڑک نہ مارے، اے تہاڈا کچھ نہیں کھاندی ادا پیو اجے جوندا ہے۔ اس ویلے دیاں تے ماں پیواں دی ذات تے بند جاندے نے، او بیٹی نو اپنے باپ تے خورے کنا کو مان سی جنے باپ اجے ویکھیا بھی نہیں، پر جدوں دائی عقل بھی پوچھا نا تو کون ہے نہیں دسیا، کہنے لگی بے ہون والے میں اپنے ابو دی بیٹی ہوں، میں بابا دی بیٹی ہوں، میں اس گھر دے مالک دی بیٹی ہوں۔ اس کی سونیا میرے لباں جو نکل گیا جو تو گھر دے مالک دی بیٹی ہیں تے گھر دا مالک تے میں ہوں، میں اس گھر دا مالک ہوں۔ عرض کی تھی کملی والے میں نے آکھا بچی نے میری اللہ تعالیٰ جفا مار لے آؤ، تے رو کے کہنے لگی بابا کتھے ٹر گیا سے، میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں، میں تینوں واجاں مار دی رہی ہوں۔ عرض کی تھی کملی والے بچی نو دھکا مارے آؤ، اپنی بیوی نو پوچھیا کون ہے، او دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے تے کہن لگی دایا مرینا تیری بیٹی اپنی ماں دی جان ہے۔ عرض کی تھی سونیا بچی دی صورت میرے نال مل دی ہے، اینی پیاری بچی میرے خون کھلا مارے آؤ، دل کی تا بیٹی نو سینے لگا لواؤ، خیال آیا لوگاں اکھنا ہے ساڑیاں دفن کردہ رہا ہے، اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی، اپنی بیوی نو اکھنو تیار کر دفن کرے آوائی، کوئی میں نو بیٹی دا باپ نہ آکھے۔ عرض کی تھی سونے دی ماں نے قدم پھڑ لے، کہن لگی دایا مرینا یہ دی ماں مر جائے گی۔ عرض
عرض کی سونے بیوی نو دھکا ماریا اپنی بیٹی نو لے کے جنگل وال جا رہا تو بیٹی راج میرا منہ چمدی ہے مینوں پیار کر دی ہے نالے کہندی ہے بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں میں تینوں واجاں ماردی رہی ہوں کہن لگی بابا آجا نان کے چلنے آجا بابا بازار چلنے مینوں کھلونے لے دے بابا جوڑے لے دے عرض کی سونے میں بچی نل بول دئی نہیں عرض کی کملی والیا بچی پیار کر دی رہی سونے جنگل آیا ہو بچی نو دھوپے بٹھا کے دی قبر کھود رہے ہو بچی اپنے دوپٹے نال میرا پسینہ صاف کر دی ہے مینوں پانی پلاندی ہے نالے کہندی بابا شامے آ جاؤ بڑے سالاں دا تھکے آیا ہے آجا گھر چلنے عرض کی سونے میں بچی نل بول دئی نہیں کملی والے قبر تیار ہوئی بچی قریب آئی مینوں قبر چ دھکا مارے بچی دیاں چیخاں نکل گئیاں میں مٹی پاندا رہیا انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لئی کہ رو کے کہن لگی بابا مرینا میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں تے بابا مرینا میں تینوں واجاں ماردی رہی ہوں تے بابا مرینا یہ میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آواں گی تے بابا مرینا میں جوڑے نہیں منگدی تے بابا مرینا تیری صورت میں کہ زندگی گزار لواں گی بابا کھلونے نہیں منگدی بابا مرینا میں نان کے بھی نہیں جانا عرض کی سونے ترس نہ آیا میں مٹی پاندا رہیا ہوں بابا بابا کر دی رہی عرض کی کملی والے تیری راتاں دی نیند مک گئی تیرے دناں دا آرام ختم ہو گیا اج بھی رات نو لیٹنا کرنا چودیاں بابا بابا دیاں بازائیاں دیاں نے عرض کی سونے انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑے کہن لگی بابا یہ بھی نہیں کہندی مرینا تیری بیٹیاں مار جاؤ پر جاندی وار دس جاؤ میرا قصور کی ہے عرض کی سونے ترس نہ آیا اچھی جڑ ویلے دفن ہون دے قریب آئی انہیں آسمان بل ویکھیا کہن لگی نیلی چھت والے انہاں دھیاں نو پیدا ہی کیوں کرنا کدوں تک مردیاں رواں گیاں کہن لگی ربا میں سنیا تیرا ایک نبی ہونا ہے انہیں آ کے بیٹیاں نو سینے نال لاؤنا ہے کہن لگی بے ہونے والے آؤ ذرا جلدی آ جاندیاں مر چلیاں نہیں عرض کی سونیا بچی دفنے ہو گئی میرے آقا نار ہیں سرکار دی داڑھی مبارک ترے ہو گئی صحابہ گھڑا مار کے رو رہے کسی نے آکھا دا یا چپ کر جاؤ کیوں پیا نبی نور لانا ہے میرے آقا نے فرمایا دا یا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سناؤ جڑی محمدیاں دی کہیں کر دی ٹر گئی پھر اس بیٹی دی گل سناؤ دایا کل بھی دوسری باری گل سنائی میرے نبی فرمایا ایک باری پھر سنا تین باری گل سن کے میرے نبی فرمایا سنو جڑے بیٹیاں نال پیار نہیں کر دے فرمایا جنہوں رب دو بیٹیاں دے ایک حدیث چ فرمایا 3 بیٹیاں تے ایک چ فرمایا جنہوں رب 2 بہناں دے میرے نبی نے فرمایا جدے تے بہناں تے بیٹیاں دی ذمہ داری آ جائے او میری سنت سمجھ کے بیٹی تے بہن پال کے جوان کر کے اودی شادی کرے فرمایا قیامت میں جنت وچ میرے اتنا قریب ہوے گا جویں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہوندی ہے